بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے لیے بہت ہی خوشی کا موقع ہے۔ برطانیہ بھر سے حضرات علماء اکرام مختلف شہروں سے تشریف لائے ہیں۔ مختلف سیاسی مذہبی جماعتوں کے نمائندگان قائدین یہاں تشریف فرما ہیں۔ میں صرف ان حضرات کے لیے یہی کہہ سکتا ہوں کہ اپنائیت کے جتنے عنوانات ہیں وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نامکمل ہے، ناکافی ہے ان حضرات کے لیے۔ میں ان حضرات کو خیر مقدم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں کہ ان حضرات نے بڑی دور سے سفر کیا ہے، اور اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے میں میسج ٹی وی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کا اجلاس کو انہوں نے مکمل طور پر کوریج کی ہے۔ میسج ٹی وی کی پوری ٹیم کا میں بھرپور اپنے دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حضرات علماء اکرام کا یہاں تشریف لانا، اتنے دور سے سفر کر کے، لارڈ نذیر صاحب کی دعوت پر یہ حضرات تشریف لائے ہیں۔ ہاؤس آف لارڈ میں آج کا اجلاس جیسا کہ ہم ابھی وہاں سے اٹینڈ کر کے ہماری واپسی ہوئی ہے، مجھے دو چار باتیں عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ عرض کرنی ہے کہ وہاں اس اجلاس میں لارڈ لیسٹر بھی موجود تھے، سیدہ وارثی صاحبہ بھی موجود تھیں، گورنر آف پنجاب بھی موجود تھے۔ میں لارڈ نذیر صاحب کا سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان تمام علماء اکرام کو انہوں نے ہاؤس آف لارڈ میں آنے کی دعوت دی، شرکت کی دعوت دی، اور اس کے بعد سب سے پہلے میں جو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا وہ سیدہ وارثی صاحبہ کو، اور میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ہمیں اس لائق سمجھا اور انہوں نے ہمیں یہ کریڈٹ دیا برطانیہ کے علماء اکرام کو کہ انہوں نے ان حالات پر کنٹرول کیا۔ اس فلم سازی اور فلم بنانے والے کے بارے میں جتنے بھی احتجاج، پرامن جو احتجاج ہوئے، انہوں نے، سیدہ وارثی صاحب نے ہمیں اس بات پر، علماء اکرام کو خاص طور پر کریڈٹ دیا۔ تو میں اس بات پر ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس لائق سمجھا، اور ان کی جتنی بھی انہوں نے باتیں بتائی ہیں اور کہی ہیں آج ہاؤس آف لارڈ میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور ایک مستقبل کی لمبی پلاننگ کا ایک ہمیں انہوں نے ہوم ورک کرنے کے لیے، تیاری کرنے کے لیے ہمیں ایک موقع فراہم کیا ہے، تاکہ ہم آگے چل کر ہم بہت سارے مسائل کا ان کی باتوں سے رہنمائی لے کر ہم اپنے مسئلوں کو حل کر سکیں گے۔ دوسرا میں ہاؤس آف پارلیمنٹ کے اور ہاؤس آف لارڈ کے جتنے بھی پارلیمنٹرین ہیں، انہوں نے متفقہ طور پر آج جو فلم سازی ہوئی ہے اس پر متفقہ طور پر برطانوی پارلیمنٹرین نے مذمت کی ہے، بھرپور مذمت کی ہے۔ اس پر میں شکریہ بھی ادا کروں گا کہ انہوں نے یہ مسلمانوں کے جذبات کو محسوس کیا، اور برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے بھی مسلمانوں کے، برطانیہ میں رہنے والے مسلمانوں کے جذبات کو محسوس کرتے ہوئے
انہوں نے ایسے بیانات دیے جس سے مسلمانوں کے جذبات، مسلمانوں کے احساس کی مکمل، ان کے بیانات سے ایسا لگتا ہے کہ وہ مکمل طور پر وہ اس بات کو محسوس کر رہے تھے، اور ایسے بیانات دیے جس سے مسلمانوں کے جذبات انہوں نے خود محسوس کیے کہ مسلمانوں کے یہ ایسے جذبات ہیں۔ میں حضرات علماء اکرام جو برطانیہ کے مختلف شہروں سے سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے سیاسی قائدین، مذہبی قائدین، علماء، دانشور، وکلاء، مشائخ عظام جو تشریف لائے، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اتنی دور سے سفر کر کے یہاں تشریف لائے، اور اہلیان لندن کی طرف سے اور علماء رابطہ کونسل برطانیہ کے مرکزی کنوینئر کی حیثیت سے میں ایک بار پھر ان کو خیر مقدم کہوں گا اور ان کا شکریہ ادا کروں گا۔ لارڈ نذیر صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس آف لارڈ میں اتنے سارے علماء اکرام کو، بے شمار علماء اکرام کو ایکوموڈیٹ کیا اور جگہ دی، اور سارے وہاں جمع ہوئے اور سب کو گفتگو کا موقع دیا اور سب کی باتیں بھی سنی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں جو موجود تھے ہاؤس آف لارڈ کے ایک ممبر لارڈ لیسٹر، ان کی جو باتیں ہیں ہمارے لیے مستقبل کے تمام ایسے گھناؤنے جو واقعات ہیں یا ایسی جو باتیں ہیں، خاکے کی شکل میں ہو چاہے وہ فلم سازی کی شکل میں ہو، ان کی تمام باتوں پر اگر ہم غور کریں گے تو ہمیں ان کی باتوں میں بھی کافی رہنمائی ملے گی، اور ہمیں ایک ان حالات کا سامنا کرنے کا ہمیں طریقہ سمجھ میں آئے گا، الجھانے کا نہیں بلکہ سلجھانے کا طریقہ ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ میں لارڈ لیسٹر صاحب کا بھی اس رہنمائی پر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان کی ساری باتیں غور طلب تھیں اس عنوان پر جو انہوں نے وہاں ہاؤس آف لارڈ میں اپنے خطاب میں، اپنی تقریر میں جو انہوں نے بیان کی۔ ہم نے پورا یہ جتنا بھی آپ حضرات ناظرین سے میں یہ بات عرض کروں کہ ہمارا جو یہ سفر تقریباً جب سے یہ فلم سازی اور خاکوں کا سلسلہ ہوا، علماء اکرام نے یہ جو سفر شروع کیا، اور ان علماء اکرام کا جو مکمل سفر تھا وہ پرامن سفر تھا، نہ کہ وائلنس تھا۔ اسی پر ہماری سیدہ وارثی صاحبہ نے علماء اکرام ہی کو کریڈٹ دیا، اور ہم اسی چیز کے قائل ہیں کہ، اور میں دنیا بھر کے مسلمانوں سے اور عالم اسلام سے یہ اپیل کروں گا کہ جو مسئلہ پرامن طریقے سے، ڈائلاگ کے ذریعے سے، ڈیبیٹ کے ذریعے سے حل ہو سکتا ہے، وہ وائلنس کے ذریعے سے نہیں بلکہ جھگڑے کے ذریعے سے نہیں، اور دوسرے اور کوئی طریقہ آج کل اور کے حالات میں ایسا کوئی اور طریقہ نہیں ہے جس سے ہمارے مسائل، اور جو ہمارے خاص طور پر اس قسم کے مسائل کا ہم حل تلاش کر سکیں۔ ڈائلاگ کے ذریعے سے، ڈیبیٹ کے ذریعے سے ہم ان مسائل کا حل تلاش کر سکیں گے۔ میں دعا گو ہوں اور ہماری پوری ٹیم دعا گو ہے۔ جو حضرات یہاں دور سے تشریف لائے ہیں، علماء رابطہ کونسل برطانیہ دوبارہ ان کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا میں کہتا ہوں، ان حضرات کا بہت مشکور ہوں، اور ان حضرات کی آنے کی وجہ سے ہمیں اہلیان لندن کو بہت حوصلہ افزائی اور بہت سہارا ملا ہے۔ مختلف شہروں سے جو تشریف لائے ہیں، میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میں کامران بھائی آپ کا اور آپ کے دیگر تمام اراکین کا تہہ دل کی
گہرائی سے یہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بھائی سلیم صاحب اور بھائی ریاض صاحب اور باقی جتنے بھی آپ کے ساتھی ہیں اس کام میں، اور ہماری پہلی تو دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جلد سے جلد آن ایئر بھی کرے، جو کمیونٹی کی اہم ترین ضرورت ہے تاکہ آپ کے ذریعے وہ پوری ہو سکے۔ آج ہاؤس آف لارڈ میں لاؤ نذیر احمد صاحب نے ایک میٹنگ کا ارینج کیا جس میں تمام مکاتب فکر کو انہوں نے شرکت کی دعوت دی، اور یہ ان ملاقاتوں کا پس منظر تھا کہ جو ملک میں تحفظ ناموس رسالت کے عنوان سے پروگرام ہو رہے تھے، اور اسی سلسلہ میں ہم نے مجلس عمل تحفظ ناموس رسالت کے زیر اہتمام برمنگھم میں ایک سیمینار بھی کیا تھا۔ یہ ملکی سطح کا یہ پہلا پروگرام تھا جس میں تمام مکاتب فکر کی بھرپور نمائندگی تھی۔ الحمدللہ ہمارے اسکول آف تھاٹ سے بھی حضرات جو ہیں ملک بھر سے انہوں نے آ کے نمائندگی کی، جس میں ہڈرسفیلڈ سے، اولڈم، مانچسٹر، بلیک برن اور کارڈف، برمنگھم، آکسفورڈ اور لندن کے اطراف سے تمام حضرات نے بھرپور نمائندگی کی۔ اور جو سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ کامیابی ہے کہ آج اجتماعی طور پر جہاں پر پاکستانی یا مسلمان اوریجن کے جو ہاؤس آف لارڈ کے اراکین تھے وہ یا پارلیمنٹ کے اراکین تھے، وہاں بہت سارے انگریز حضرات بھی وہاں ایم پیز موجود تھے۔ گو سب کو اظہار خیال کا موقع تو نہیں مل سکا، لیکن تاہم سب کے جذبات ہمارے مسلمانوں کی آماہنگی کر رہے تھے، اور خصوصاً لاؤ نذیر صاحب نے میزبانی کرتے ہوئے اس کاز کو اٹھانے کے لیے جو اندیا دیا، تمام مسلمانوں نے اس پر لبیک کہی۔ اور محترمہ سعیدہ وارثی جو اس وقت فارن افیئرز میں ایک ذمہ دارانہ حیثیت کے ساتھ کام کر رہی ہیں، ان کا ایک تفصیلی خطاب مسلمانوں کے جذبات کی حقیقی عکاسی تھا، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ اپنے اس حیثیت سے مسلمانوں کے حقوق کو محفوظ بنانے کے لیے ایک مؤثر کردار ادا کر سکیں گی۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ تحفظ ناموس رسالت کے اندر قانون سازی کا مرحلہ ایک طویل جد و جہد کا متقاضی ہے، لیکن تاہم فوری طور پر جس چیز کو تمام لوگوں کی طرف سے ہائی لائٹ کیا گیا وہ یہی کہ جو فلم اس وقت یوٹیوب پر موجود ہے اس کو فی الفور ہٹا کر مسلمانوں کو کم از کم تشفی دینے کے لیے پہلا قدم عملی سامنے آنا چاہیے۔ اور یہ جو آج دباؤ کا ایک مرحلہ قائم ہوا ہے، ہم توقع رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں، بلکہ یقین کیا تک کہہ سکتے ہیں کہ اگر اسی سلسلہ کو ہم نے کنٹینیو رکھا تو یقیناً ہم فیوچر میں ہمیشہ کے لیے اپنے اس سلسلہ کے اندر ایسے قانون کو عملی طور پر دنیا میں لانے کے لیے اپنا ذریعہ بن جائیں گے کہ جس کے بعد نہ صرف یہ کہ ہماری وہ شخصیات جو اسلام کے محترم ہیں بلکہ پورے کے پورے اسلامی چیزوں کو انشاءاللہ پورے طور پر اس کا تحفظ ہمیں ملے گا۔ میں ایک بار پھر آپ حضرات کا اس پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے اس گفتگو کو سن کر تمام ان لوگوں تک پہنچانے کا اہتمام کیا کہ جو اس پروگرام کے اندر شریک نہیں تھے، لیکن وہ بھی ضرور اس بات کے منتظر تھے کہ آج کے اس پروگرام میں جو ہاؤس آف لارڈ میں تھا وہاں پر کیا گفتگو ہوئی اور اس سے مستقبل میں ہمارے مسلمان کیا امیدیں باندھ سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی لندن یہاں حاضری جو ہے وہ مجلس تحفظ ناموس رسالت کے سلسلے میں جو امت مسلمہ کی ایک اجتماعی کاوش تھی، جس کا لارڈ نذیر احمد صاحب نے برمنگھم کی مجلس اور برمنگھم کی ایک بڑے سیمینار کے اندر شرکت کرنے کے بعد جو محسوس کیا کہ امت مسلمہ اجتماعی طور پر اس مسئلے پر پریشان ہے، اور لارڈ نذیر احمد صاحب کی جو سیاسی حیثیت ہے اور یہاں جو برطانوی مسلمانوں کی ترجمانی ایک ان کے سپرد ہوئی ہے، تو اس ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اس نے یو کے تمام مکاتب فکر، دینی مکاتب فکر اور سیاسی مکاتب فکر کو اپنے ہاں ہاؤس آف لارڈ میں دعوت دی تاکہ اس سلسلے کے اندر لارڈ نذیر احمد جب یہاں کی مقامی پارلیمنٹ اور یہاں کے مقامی لارڈز کی مجلس اور میٹنگ کے اندر مسلمانوں کے اس مسئلے کو اجاگر کریں تو ان کی پشت پر جو ہے وہ مسلمانوں کی پوری قوت اور پوری سپورٹ جو ہے وہ موجود ہونی چاہیے۔ تو اس سلسلے کے اندر
اس نے بہت اچھا ایک جو ہے وہ اس پروگرام کو ترتیب بھی دیا کہ صرف یہ کہ تنہا مسلمانوں کی اس اجتماعی پریشانی کو یا اس میٹنگ کو اس نے ارینج نہیں کیا سنا، بلکہ اس نے اپنے ساتھ پارلیمنٹ کے ممبر اور نہ صرف انگلینڈ کے بلکہ سکاٹش پارلیمنٹ کے ممبر جو ہیں ان کو بھی اس نے اپنے ہاں دعوت دی، اور اس کے ساتھ ساتھ جی لارڈس مسلمان اور غیر مسلم جو ہیں وہ بھی لارڈز اس میں موجود تھے، اور پھر اس میں پاکستان کی طرف سے جو مہمان تھے ان کو بھی اس نے دعوت دی، اور وہ بھی اس بھرپور میٹنگ کے اندر شریک ہوئے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس اجتماعی میٹنگ کے اندر نہ صرف یہ کہ برطانیہ کے حلقے بلکہ پاکستان کے سرکاری حلقے جن میں گورنر پنجاب صاحب بھی موجود تھے، تو ان کی وساطت سے حکومت پاکستان تک بھی یہ میسج جو ہے وہ بآسانی پہنچ جائے گا۔ اور ان کے ساتھ ساتھ جی جنرل عبدالقیوم صاحب بھی اس پروگرام کے اندر موجود تھے، اور وہ چونکہ پاکستان کے ایک دانشور ہیں اور اکثر ٹی وی پروگراموں کے اندر ان کا کنٹریبیو اور ان کا شیئر ہوتا ہے، وہ پروگراموں میں حصہ لیتے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری آج کی اس میٹنگ کو وہ اپنے پاکستان کے وہاں کے پروگراموں کے اندر اور وہاں کی میٹنگوں کے اندر جب اس کا تذکرہ کریں گے تو یقیناً پاکستان کی جو مسلمان قیادت ہے اور امت مسلمہ وہاں کی جو عوامی حلقے ہیں ان تک جب برطانیہ کے مسلمانوں کی اجتماعی طاقت اور اجتماعی فیصلے اور اجتماعی طور پر جو ہے وہ ایک ان پروگراموں کے ذریعے سے پوری خبریں اور پوری رپورٹ ان تک پہنچے گی تو یقیناً ان کے حوصلے بھی اس سے بلند ہوں گے کہ ہم صرف تنہا جو ہیں اپنے ملک کے اندر اس مسئلے پر جو ہے اپنی گورنمنٹ کے سامنے ان مطالبات کو پیش نہیں کر رہے، بلکہ یورپ میں بسنے والے مسلمان جو ہیں وہ بھی بھرپور اسی طریقے پر حساس ہیں اس مسئلے پر جیسے یہاں کی مسلم کمیونٹی حساس ہے۔ تو اس سلسلے میں وہ اپنی پارلیمنٹ میں جب آواز اٹھائیں گے تو یقیناً ان لوگوں کی آواز کے اندر بھی ایک قوت اور طاقت جو ہے وہ محسوس کی جائے گی کہ دنیا بھر کے مسلمان حکومتوں کے سامنے بھی اور غیر مسلم حکومتوں کے سامنے بھی، مسلمانوں کی پارلیمنٹ کے سامنے اور غیر مسلم پارلیمنٹ کے سامنے بھی اس اہم ترین ایشو کو پیش کر کے اس کا حل چاہتے ہیں۔ تو یقیناً جو ہے یہ بات جتنی منظم طریقے پر پوری دنیا کے اندر اٹھائی جائے گی اتنی انشاءاللہ منزل تک پہنچنے میں مسلمانوں کو آسانی نصیب ہوگی۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کی یہ میٹنگ کسی شخص کے ذاتی یعنی کردار کو یا ذاتی حیثیت کو اونچا کرنے کے لیے نہیں تھی، بلکہ امت مسلمہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ناموس اور عزت و احترام کا ایک عقیدہ رکھتی ہے، اس سلسلے میں ہم نے شرکت کی ہے۔ اور یہ یقینی وہ شخص جو ہے یعنی وہ قابل صد مبارکباد ہیں جنہوں نے اس پر سوچا، اس پر محنت کی اور ایک اجتماعی شکل اختیار کی ہے اور ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہے۔ تو ہم ریڈیو میسج ٹی وی میسج کی وساطت سے جناب لارڈ نذیر احمد صاحب اور ان کے ساتھ سعیدہ وارثی اور جو دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے بھرپور اس پروگرام کو کامیاب کیا ہے، ہم دینی قیادت جو ہے انشاءاللہ قدم بقدم ہر آن ہر لمحے اپنی تمام صلاحیتوں کے ساتھ ان کی پشت پناہی کریں گے، اور ہم امید کریں گے کہ وہ اس مسئلے پر امت مسلمہ کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے کسی بھی یعنی بیک چینل کے اندر جو ہے اس مسئلے کو دبانے کی کوشش نہیں کی جائے گی، بلکہ اس مسئلے میں سرخروئی اختیار کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے تمام دوست احباب اور اس مسئلے پر جتنی کوشش و محنت کرنے والے ہمارے یعنی کارکنان ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، اللہ تعالی ہمیں صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ، حلم اور فراست کے ساتھ اس مسئلے پر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جلد اپنی آنکھوں سے نتائج اور کامیابی کی منزل تک جو ہے وہ پہنچائے اور ہمیں نتائج دیکھنے نصیب ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
میں سب سے پہلے اپنی طرف سے اور یہاں موجود اپنے تمام علماء اکرام اور باقی ساتھیوں کی طرف سے اپنی میڈیا کی اس ٹیم جس میں میسج ٹی وی سے جناب بھائی کامران راز صاحب اور azro.city.com سے جناب بھائی محمد سلیم صابری صاحب، جو آج کے ہمارے اس دورے کے جو مختلف شہروں سے ہمارے ساتھیوں نے لندن کا دورہ کیا ہے اور ہاؤس آف لارڈ میں انہوں نے وقت گزارا ہے، اس حوالے سے یہ انٹرویو لے رہے ہیں اور ہمارے تاثرات جان رہے ہیں۔ بڑی قیمتی باتیں مجھ سے پہلے بزرگوں نے کر دی ہیں۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دین جو آج ہمارے پاس امانت ہے، یہ ہم تک ہمارے بزرگوں، ہمارے اکابر، اسلاف اور اساتذہ کی محنت سے پہنچا ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیں اس بات پر فخر ہے، اور جتنا فخر کریں کم ہے، اور اللہ کی ذات کا شکر جتنا بھی ادا کریں کم ہے، کہ ہمارے اکابر اہل سنت والجماعت علماء دیوبند نے دین کے تمام شعبوں میں کام کیا ہے، اور صرف کام ہی نہیں کیا بلکہ کام کرنے کا حق ادا کیا ہے۔ آج ہمارے سامنے جو مسئلہ کھڑا ہوا ہے وہ ہے حفاظت اسلام میں سے ایک اہم مسئلہ ہے حفاظت ناموس انبیاء کا، اور حفاظت ناموس انبیاء میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر جو ایک غلیظ آدمی نے فلم بنا کر حملہ کیا ہے، اس حوالے سے پوری دنیا میں مسلمانوں کے اندر جو تشویش پائی جاتی ہے، جو بات ہم کل مسجدوں میں کہتے تھے، ممبر میں، محراب پر اور اپنے اداروں میں مطالبات کرتے تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر یہ مہر تصدیق ہے کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی حفاظت کی بات یہاں کے پارلیمنٹ کے ہاؤس آف لارڈ میں کی گئی ہے، اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے گورنر پنجاب کھوسہ صاحب نے جو یہاں تقریر کی ہے، انہوں نے تو یہاں حق ادا کر دیا ہے، اور ایسی تقریر کر دی ہے کہ جس کی کم از کم ہمیں اگر ہم پاکستان میں ہوتے تو یہ توقع نہیں تھی۔ تو اس پر ہم گورنر پنجاب کھوسہ صاحب کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں، اور ان کے لیے خصوصی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو اور ان کی پارٹی کو اور ان کے باقی ساتھیوں کو دین کی حفاظت کا کام کرنے کی، اور جو دین کی حفاظت کا کام کر رہے ہیں ان کی سپورٹ اور مدد کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں باتیں جو آج کے یہاں آمد کے حوالے سے تھیں وہ ہو گئی ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے جو کام کیے، الحمدللہ آج وہ کام ہمارے ہاتھوں میں ہے، تو ہم نے اپنی طاقت اور بساط کے مطابق جتنی بھی ہماری جماعتیں ہیں یہاں سب نے مل کر ایک تنظیم اپنی بنائی ہے جس کا نام مجلس عمل تحفظ ناموس رسالت برطانیہ ہے، اور اس تنظیم میں الحمدللہ جمعیت علماء برطانیہ، سواد اعظم اہل سنت والجماعت، مرکزی جمعیت علماء برطانیہ، انٹرنیشنل ختم نبوت فورم یورپ، اور اس طرح پاکستان فورم اور باقی دیگر جو جماعتیں ہیں وہ الحمدللہ اس میں شامل ہیں۔ اور اس کا پہلا پروگرام ہم نے برمنگھم میں کیا، جس میں لارڈ نذیر احمد صاحب اور باقی وہاں کے کونسلر حضرات شریک ہوئے۔ بہت ہی اچھا پروگرام رہا۔ ہم اس پر اپنے بھائی قاری تصور الحق صاحب مدنی، جنہوں نے اس کام کا آگے بڑھ کر بیڑا اٹھایا ہے، اور الحمدللہ ہم سب کا تعاون ان کے ساتھ شامل حال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی محنت کو بھی قبول و منظور فرمائے، اور انشاءاللہ ہم سے جتنا ہو سکا، جہاں تک ہو سکا، انشاءاللہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی حفاظت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اہل بیت، خلفائے راشدین، امہات المومنین کے ناموس کی حفاظت کے لیے جتنا ہم سے ہو سکا اپنے اکابر حضرات علماء دیوبند کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انشاءاللہ یہ محنت جاری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ My name is Iftikhar Aziz. I'm a solicitor by profession. Currently I'm working with
Khalid Savralak as the General Secretary of Pakistan Forum, Birmingham. First of all, today I would like to pay my tributes to Baba Sahab for his greatest hospitality. Today he has provided us this opportunity and facility that we were here all for a greater cause, but he has contributed a lot in this by providing food twice and tea and everything. So it was a great gesture on his part, and I have to thank him for that. God bless him. Number two, I would like to thank my friend Khalid Savralak for his really untied and continuous struggle and work towards this greater cause. And I have seen him working day and night, and he has genuinely presented himself as the community leader, not only in Birmingham, all over the UK. And I have to really thank him for his contributions. And he initiated this. After this film was pasted on the website, Khalid Savralak took that initiative, highlighted this. We invited councillors meeting in Birmingham. That's where I worked with him. We produced the resolution. We have passed on to the councillors in Birmingham. And from there, they started this. And then Khalid Sahab organized that seminar in Birmingham, in which Lord Nazir was invited. And he was very much impressed. And that's where we really highlighted the things and we said that what we should do. By then, there was no other movement from any side. So greatly, he deserved this applaud from us, that he has initiated this, and we must really place our confidence in him, and that's one. Today's our taking this initiative, coming all the way from Birmingham and all over the country to this great cause, was only for one reason. That was to support and protect the namus of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That was the main mission. In that, so many people contributed. A lot of other people came in, but we were satisfied that we were here with absolute sincerity and genuinity, and that was the main mission, and we achieved that. And I'm very happy. And this mission, this trip was very successful, and we all should be confident and proud of that, because after all, we contributed towards something. We were not looking for anybody else, looking towards anybody else. We were just one cause was there, and that we have achieved. Whether this concludes into a law or not, I'm not sure about it, but I am fully confident that there is a time which is coming that we will have through these all awareness meetings and struggle that we are continuing. And because we're doing it with full sincerity, I'm fully confident that one day we will be able to protect our Prophet's namus. And that may not be by constituting a law, but maybe through these efforts we may be able to achieve a harmony and understanding of religions amongst the all communities, that there might not be a need to constitute a law, and we may still be able to protect our Prophet sallallahu alaihi wasallam. That's our mission, and we will do everything for that, and we must not stop. This is only a beginning, and we must continue. And that's where I would say that maybe for the bigger cause, we may have to accept small problems, but we must have our eyes on the bigger and greater cause, and that's the cause that we must follow. So I would like to thank you, everybody who have actually contributed and come all the way and spent their time. And again, the Baba Sahab, I know, thank you very much for your hospitality, and because you have done a lot, and we really appreciate that. Thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ یہ جو اہل کتاب ہیں آپ ضرور بالضرور ان سے سنیں گے، اور وہ لوگ جو کہ شرک کرتے ہیں کہ یہ اذًا کثیرہ کافی تکلیف دیں گے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. قرآنی حکم ہمیں یہ ہے کہ اس موقع پہ آپ نے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے اور تقوی کا مظاہرہ کرنا ہے.
اور یہ بڑے کاموں میں سے ہے۔ ظاہر ہے یہ دنیا جب سے ہے اور جب تک ہے نیکی اور بدی کا یہ جو تکرار ہے، یہ جو جھگڑا ہے، یہ چلتا رہے گا۔ اور بدبخت لوگ جیسے کہ امریکہ کے ایک بدبخت شخص نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، یہ سلسلہ ہوتا رہے گا۔ اب ہمیں اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس موقع پہ ایک تو آپ نے صبر کرنا ہے اور تقوی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ تو ایک تو ہم ان لوگوں کا مقابلہ وہی مانا کریں گے کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ خوب عمل کریں گے، یعنی جتنا یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کریں اس کا ایک تو رد عمل ریئیکشن ہماری طرف سے یہ آنا چاہیے کہ مسلمان اتنا ہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور محبت ہے بھی ہماری ایمان کی علامت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے سے ہوگا۔ دوسرا، اسی سلسلے میں آج یہاں لندن تمام علماء کرام کی اور ہمارا یہاں آنا ہوا کہ یہ سلسلہ جب سے امریکہ کے ایک شخص نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی تو پوری دنیا کی طرح برطانیہ میں بھی احتجاج ہوا اور مسلمانوں نے اپنی استطاعت کے مطابق اس میں حصہ لیا۔ اور پچھلے دنوں اسی سلسلے میں برمنگھم میں ایک سیمینار ہوا جس میں وہاں کے کونسلر حضرات نے، لارڈ نذیر اور دوسرے حضرات نے شرکت کی، اور اس میں یہ تجاویز سامنے آئی تھی کہ ہمیں ایک ایسی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے اور ہمیں ایک قانون سازی کی طرف بڑھنا چاہیے۔ حالانکہ اس موقع پہ جب یہ بات ہوئی تھی تو یونائٹڈ نیشن کا اجلاس بھی ہو رہا تھا، لیکن ہمیں صد افسوس ہے کہ اسلامی ملک کے سربراہوں سے وہاں کوئی کام ہو نہیں سکا۔ حالانکہ اسلامی ملک کے سربراہوں کو او آئی سی کے پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے یونائٹڈ نیشن میں یہ مطالبہ کرنا چاہیے تھا کہ ایک قانون بنے دنیا میں تاکہ کوئی بھی آئندہ کسی بھی آسمانی کتاب کی، رسولوں کی اور کسی بھی مذہب کی کتابوں کی یا مذہب کے بڑی شخصیات کی توہین نہ کر سکے۔ لیکن ہمیں صد افسوس ہے کہ مسلمان حکمرانوں سے یہ کام ہو نہیں سکا۔ بہرحال یہ چونکہ برطانیہ ایک سیولائز ملک ہے، جمہوری ملک ہے، اور یہاں کے ایم این اے، ایم پی اے، لارڈ، یہ حضرات جو ہیں اپنی کمیونٹی کے ساتھ تعلق بھی رکھتے ہیں، تو اسی تعلق کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے لارڈ نذیر احمد سے اپروچ کیا۔ وہ برمنگھم میں قاری تصور الحق صاحب کی دعوت پہ آئے اور وہاں انہوں نے وعدہ کیا کہ میں اس طرح ایک میٹنگ کال کروں گا اور اس میں تمام مسلمانوں کو بلا کے ایک لائحہ عمل ہم تیار کریں گے۔ تو اسی سلسلے میں آج لندن تشریف آوری ہوئی تھی، اور الحمدللہ لارڈ نذیر احمد کی کوششوں سے آج ہاؤس آف لارڈ میں ایک اجلاس ہوا جس میں تمام مکتب فکر کے مسلمانوں نے بھرپور انداز میں شرکت کی۔ الحمدللہ اس میں علماء دیوبند نے بھی بھرپور انداز سے شرکت کی، اور ہم امید رکھتے ہیں انشاءاللہ کہ آج یہ ایک پہلی ایک کڑی تھی اس سلسلے کی، اور چونکہ آج ابتدا تھی، اور اللہ سے ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ابتدا کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے اور ایسا قانون اس ملک میں اور پوری دنیا میں بن جائے کہ آئندہ کوئی جرأت نہ کر سکے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ جب بھی کسی فتنے نے سر اٹھایا، جس مکتبہ فکر سے ہمارا تعلق ہے، علماء دیوبند اہل سنت والجماعت، انہوں نے پوری کوشش سے، پوری ہمت سے، پوری جوان مردی سے اس کا مقابلہ کیا۔ ابھی یہ فلم کا مسئلہ چلا، مجھے برطانیہ کے مختلف شہروں کے اندر اس دوران جانے کا موقع ملا۔ اکثر ساتھی یہ سوال کرتے تھے کہ جیسے کچھ لوگ اس کے لیے سرگرم ہیں، ہمارے علماء دیوبند اسی طرح نظر نہیں آ رہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے پاس چونکہ کوئی چینل نہیں، حالانکہ الحمدللہ ہم اپنی طاقت کے مطابق اس کی کوشش کرتے رہے۔ جیسے ابھی تمام ساتھیوں نے بتایا کہ برمنگھم میں اسی سلسلے میں بڑا بھرپور ایک سیمینار کیا گیا۔ آج کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ ہم پہ اعتراض ہوتا تھا کہ ہم لوگ سکرین سے غائب ہیں،
स्क्रीन पे हम लोग नज़र नहीं आते। एक तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये एतराज़ ख़त्म होगा। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी अक्सरियत से उलमाए किराम उलमाए देवबंद के इस मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले मौजूद थे, दूसरे तबके के उलमा इस तरह नहीं थे। एक तो इसका ये मैसेज बहुत अच्छा जाएगा ताकि आइंदा कोई ये नहीं कह सकेगा कि इतनी हसास बात और इतना हसास मसला उस पर हमारा मकतब फ़िक्र कोई सामने नहीं आ रहा। अल्हम्दुलिल्लाह ये बात बड़ी अच्छी और ये बड़ी खुश आइंदा है कि इस पर हमारा वो एतराज़ ख़त्म हो जाएगा। दूसरा जो बातें वहाँ हुई हैं वो लाल नज़ीर साहब ने की हों या उलमा ने की हों या दूसरे जो MPs हैं उन्होंने की हों, अल्हम्दुलिल्लाह हर आदमी का यही नज़रिया था कि हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के मुकाबले में किसी बात पर हम न किसी से कोई समझौता कर सकते हैं, इसलिए कि आपकी ज़ात गिरामी ये है कि आपके लिए सब कुछ कुर्बान किया जा सकता है, लेकिन आपकी ज़ात गिरामी पे हम समझौता नहीं कर सकते। ये मैसेज पूरी दुनिया के अंदर जाएगा और फिर सिर्फ़ ये मुसलमानों का नहीं, जो गैर मुस्लिम MPs थे उन्होंने भी इस बात को कंडम किया है। जो अमेरिका के अंदर हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तौहीन या तनकीस की गई है। मैं समझता हूँ कि आज का इजलास ये आगाज़ है, इब्तिदा है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगर ये कोशिश जारी रही, एक वक्त आएगा कि इस मुल्क के अंदर ये कानून ज़रूर बनेगा कि किसी नबी की, किसी रसूल की, किसी आसमानी किताब की, किसी आसमानी मज़हब की तौहीन करना जुर्म होगा, काबिले जुर्म ये अमल होगा, उस पे सज़ा दी जाएगी और कोई आदमी फिर ये जुर्रत नहीं करेगा कि न सिर्फ़ हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी बल्कि किसी नबी के बारे में भी फिर वो ये हौसला नहीं करेगा। अल्लाह ताला हमारी इस मेहनत को कबूल फ़रमाए और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियों के अंदर हमें वो मौका दिखाए, हमारे सामने वो दिन आए। जैसे हमने कादियानियों के बारे में जो हमारे बुज़ुर्गों ने एक बड़ी लंबी वो उनकी तारीख़ थी, मेहनत की, कोशिश की, आखिर उसका समरा निकला 1974 के अंदर। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमें अल्लाह की ज़ात पे यकीन है, हमें अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है, तवक्ल है, हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये जो कोशिश शुरू हुई है खुसूसन उलमाए देवबंद की तरफ से, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जब भी उलमाए देवबंद किसी ऐसी तहरीक को लेके आगे चले हैं उसका बिल आखिर कोई ना कोई नतीजा निकला है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। ये वक्त भी दूर नहीं जब इसका नतीजा भी निकलेगा, इंशाअल्लाह ये कानून बनेगा। अल्लाह ताला हम सब को इसके अंदर कबूल फरमा ले और हमारी मेहनत को कबूल फरमा ले। अल्लाह ताला इसकी वजह से हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हम सब को शफात नसीब फरमाए। मैं जैसे मेरे भाई हज़रत मौलाना कारी तसव्वुरुल हक़ साहब ने, हज़रत मौलाना कारी अब्दुल रशीद साहब ने मैसेज TV का शुक्रिया अदा किया है, ये ज़रूरी है कि मैं इनका शुक्रिया अदा करूं। भाई कामरान साहब हैं, भाई सलीम साहब हैं और भाई हमारे जी hazratcity.com और भाई रियाज साहब, इनका मैं ख़ुसूसी तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज की इस मीटिंग के बाद जो हमारी तरफ से ये एक पैगाम दुनिया को जाएगा, इंशाअल्लाह इसके अच्छे
مثبت نتائج وہ برآمد ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے ہمارے بزرگوں نے آج کے آنے کی اور آج کی آمد کی جو وجہ تھی وہ بیان فرما دی ہے کہ لارڈ نذیر احمد کے دعوت پر اور اس کے بلانے پر ہم سب حضرات یہاں جمع ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ بابا صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ان حضرات کی میزبانی کا شرف حاصل کیا، اور میسج ٹی وی والے حضرات کامران صاحب اور ریاض صاحب اور ہمارے ساتھی صابر صاحب، صابری صاحب، یہ حضرات جو اس بات کو پھیلا رہے ہیں اور آگے بڑھا رہے ہیں، یہ ہماری آج کی جو آواز ہے، جیسا کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ آواز لگا دیں، پوری دنیا تک پہنچانا میرا کام ہے۔ تو وہ ہماری آواز، علماء کرام کی آواز جو مسجدوں کے اندر اٹھتی تھی، ممبر و محراب پر آواز چلتی تھی، وہ آواز الحمدللہ اب ہاؤس آف لارڈ تک پہنچ چکی ہے، اور یہاں سے یہ آواز الحمدللہ پوری دنیا تک پہنچ چکی ہے، اور وہ دن دور نہیں ہے کہ یہ آواز جو ہے اس کو مانا جائے گا، اور جو ہمارے مقاصد ہیں یا جو ہماری خواہشات ہیں، اللہ جل شانہ ہماری زندگی کے اندر ہی ان کو پورا ہوتا ہوا ہمیں دکھائے گے۔ اور ہم سب حضرات جو حضرات اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور دعا گو بھی ہیں اللہ جل شانہ قدم قدم پر ان کی رہنمائی فرمائیں اور ان کی نصرت فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, as the Shaykh recited a verse, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. That Ibrahim alayhi salatu wassalam and his son Ismail alayhi salatu wassalam, when they laid the foundations of the Kaaba, then Allah subhanahu wa ta'ala commanded that Ibrahim alayhi salatu wassalam make the call for Hajj. And Ibrahim alayhi salatu wassalam, looking around, he didn't find anyone present, so he said to Allah subhanahu wa ta'ala, who do I make this call to? And Allah subhanahu wa ta'ala said, you don't worry, inshallah, the call, spreading of the call is my mission, it is my job, inshallah, you just make the call. So inshallah, alhamdulillah, we see that even millions of Muslims from around the world travel, and this is the labbaik, that even the souls who only existed spiritually at that time when Ibrahim ﷺ made a call, they all said labbaik. So alhamdulillah, today all those millions of Muslims are traveling and they're performing the Hajj. So as the Shaykh said, that our job is to, this is the premature stage of our mission, to make the call, and inshallah we have to have trust in Allah subhanahu wa ta'ala, that the help comes from Allah subhanahu wa ta'ala, and we have to stay close with our qabirin, with our ulamas. And this work will only be done with patience and perseverance. If we don't see this effort of ours documented into anything, then I'm sure that our future generations will inshallah see something done. And also a final plea to our youngsters. Our job, the ulama here present, we are doing our utmost best to make this become a legislation or a law. It's our youngsters who need to behave. They need to follow the sunnah of Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wasallam. It is your duty to act upon each and every sunnah. If we look at the history of Islam, what made Khalid bin Walid accept Islam, Abu Sufyan accept Islam, Umar ibn al-Khattab, you heard his story, he was on his way to assassinate the Prophet sallallahu alayhi wasallam. What made these people accept and embrace Islam? It was the characteristics, it was the mannerisms, it was the supreme, sublime mannerisms of Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wasallam. So we are doing our job, and I plead to our youngsters that you do your job as well, and that is to act upon each and every sunnah of Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wasallam. Once again, I would like to say a big jazakallah to our host for his hospitality, his generosity. I pray that Allah subhanahu wa ta'ala rewards him in immense.
And again to our ulama present, may Allah subhanahu wa ta'ala accept this small effort of ours. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. محترم حضرات، میں سب سے پہلے تو خصوصاً میسج ٹی وی کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو حق کے میسج کو آگے پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی کوشش کو قبول فرمائے. اور پھر میں حضرت مولانا قاری تصور الحق صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو پورے قافلے کو لے کر ملک کے طول و عرض کے اندر گھوم رہے ہیں، اور صرف یہ ایک طرف ہے کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت کے پاسداری کی جائے، اور پیراداری کے لیے وہ پورے ملک کے اندر چل رہے ہیں. اور اسی سلسلے کی کڑی آج کا پروگرام ہے کہ جہاں ہاؤس آف لارڈ میں یہاں علماء کی کثیر تعداد میں جماعت یہاں آئی اور اپنا میسج پاس کیا. اور اصل بات یہ ہے کہ یہ کام ایسا کام ہے کہ یہ ہماری ڈیوٹی ہے، کسی پر احسان نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے ہم نے کام کرنا ہے اور ہر جگہ پر یہ پیغام پہنچانا ہے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا جھنڈا اونچا ہو. اگر آج بدنام زمانہ وہ فلم جو ہے اس کے اندر ایسی باتیں کی گئی کہ جس سے وہ سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کچھ نیچے جائے گی، لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو ہے اس سے کہیں بالا ہے اور بالا تر ہے کہ وہاں کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. لیکن ہر بندہ جو ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے کہ کسی کے ذمہ یہ کام ہے شیطان والا اور کسی کے ذمہ کام ہے رحمان والا، کہ یہ رحمانی جماعت ہے جو یہ کام کرنے کے لیے چل رہی ہے، جس کے اللہ رب العزت نے کہا کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ تم میں سے ایک جماعت ہوگی کہ جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے گی اور برائی سے منع کرے گی. الحمدللہ علماء حق، علماء دیوبند کا یہ مشن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ ہر باطل کے سامنے ڈٹ جانا اور حق کا پیغام پہنچانا یہ ان کی ڈیوٹی ہے. حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک حدیث جو میں نے سن لی ہے اور پڑھ لی ہے، اس حدیث پر عمل کرنا میں نے شروع کر دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین، کہ اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ خاتم الرسول ہیں. تو میں اسی کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے آنا خاتم النبیین لا نبی آبادی، اسی کو لے کر میں رات کو بھی چلا دن کو بھی چلا، ساری زندگی کچھ جیل میں گزر گئی کچھ ریل میں گزر گئی. تو یہ ہمارے اکابر کا شیوا ہے اور ان کا طریقہ ہے کہ جس کے اوپر ہم عمل کر رہے ہیں اور اس مشن کے لیے ہم نکلے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا ہمارا یہاں آنا قبول فرما لیں، اور یہ جو معمولی سی ہم نے کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس کو قبول و منظور فرمائے. آپ حضرات کی کوشش اور محنت جو ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور خصوصاً میں اس موقع پر سہیل بابا صاحب جو ہیں ان کو ہم نہیں بولیں گے، کیونکہ انہوں نے جو خدمت کی اس قافلے کی اور اس کی رہنمائی کی اور ان کے ساتھ وقت گزارا، وقت دیا، یہ بہت بڑا کام ہے. اللہ تعالیٰ ان کی اس کام کو بھی قبول و منظور فرمائے. وما علینا الا البلاغ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. مجھ سے پہلے میرے اکابرین نے بشمول حضرت قاری تصور الحق صاحب، حضرت مولانا اکرم صاحب، ایسے ہی حضرت قاری عبدالرشید صاحب وغیرہ حضرات نے بڑی ہی اچھی باتیں کی ہیں. ان حضرات نے مجھے بھی حکم دیا ہے کہ بھائی تھوڑی سی بات میں بھی کر لوں. تو میں اتنی گزارش کروں گا کہ دین کے حوالے سے بہت سی محنتیں کی جا رہی ہیں. مدارس کی محنت بھی ہو رہی ہے، ایسے ہی دعوت و تبلیغ کے نام سے محنت ہو رہی ہے، تصوف
اور خانقاہی لائن سے بھی محنت کی جا رہی ہے. یہ تمام محنتیں یعنی اس قابل ہیں کہ یعنی جو ان محنتوں کے کرنے والے ہیں ان کا شکریہ ادا کیا جائے. تو انہی محنتوں کے ساتھ ساتھ ایک محنت یہ ہے کہ تحفظ ناموس رسالت کے سلسلے میں بھی کام کیا جائے. تو اسی حوالے سے آج حضرات علماء کرام مختلف مقامات سے یہاں تشریف لائے لندن کے ہاؤس آف لارڈز میں، اور اس میں بھرپور ہمارے اکابرین نے بڑی ہی اہم اور بڑی ہی اچھی باتیں کہی ہیں. تو میں جو ہے تو اس بارے میں ایک تو حضرت امیر قاری تصور الحق صاحب کا بہت ہی زیادہ مشکور ہوں اور بے حد جو ہے تو شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جس کام کی ابتدا کی ہے اور جو کام انہوں نے شروع کیا ہے، اللہ جل شانہ اس میں برکت نصیب فرمائے. اور یعنی یہ ہے کہ اس سے ہمیں بھی بہت زیادہ امید پیدا ہو چکی ہے کہ بھائی ان کے ساتھ ساتھ اور ان کے شانہ بشانہ اور ان کے انشاءاللہ یہ ہے کہ یعنی ساتھ ساتھ ہم بھی کام کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت مولانا سہیل باوا صاحب، ان سے ملاقات کا جو ہے تو پہلی مرتبہ اس سے ملاقات کا موقع ملا، اور ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے بے حد اکرام کیا ہم سب کا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا جو کام ہے یہاں پر دینی کام کے حوالے سے، اس سے میں تو بذات خود بہت ہی زیادہ متاثر ہوا. اللہ جل شانہ ان کے کام میں مزید برکت نصیب فرمائے اور ان کے تمام کام کو قبول فرمائے، اور اللہ جل شانہ ہم سب سے اپنے دین کا کام لے لے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.